یہ جب فیض آباد دھرنا ہوا اور رینجرز کو شاید آپ کی حکومت نے یہ حکم دیا کہ اس دھرنے کو ہٹائیں، تو انہوں نے اس طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ شاید نہیں کیا، اس کو دھرنے کو ریپلیس نہیں کیا، ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کبھی دھرنے کو امپورٹنس ہی نہیں دی. ہم نے دھرنے کو اس طرح مینیج نہیں، کیا. فیض آباد دھرنا کیس میں جو چیزیں سامنے آئی اس میں تو خیر چیزیں اور وہ تو چیزیں جو مرضی سامنے آئے نا. میں تو وہاں پر بیان بھی دیا بڑا کلیئر. میں نے احسن اقبال صاحب وزیر تھے جی بالکل، انٹیریئر. ہم نے دھرنے کو مکمل طور پہ اگنور کیا. ہم نے کہا یہ خود ہی تنگ آ جائیں گے. ایک میٹنگ میں نے تقریباً 2 ہفتے کے بعد کی اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ان کی جگہ ہے نا فزیکل اسپیس، جی اس کو تھوڑا سکویز کریں گے. لیکن ان کو میں نے کہا کہ یہ فیصلہ میں کروں گا. یہ اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا کھانے میں رکاوٹ ڈالیں گے، جو لوگ ملنے آتے ہیں ان میں رکاوٹ ڈالیں گے، ٹیکنیکلی اس کو جی ٹیکنیکلی اس کو ڈیل کریں ٹھیک گے. ہے. بدھ کی رات کو یہ میٹنگ ہوئی اور میں نے کہا ڈیسائیڈ میں کروں گا کب یہ ہوگا. ایک پٹیشن دائر ہو گئی جمعرات کو. اگلے دن صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس صدیقی صاحب کی عدالت میں کس کی طرف سے؟ کسی ان نون شخص کی طرف سے. ٹھیک اور وہ ان نون نام ایسے ہوتے ہیں جن سے آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا، کہاں سے آ رہی ہے پٹیشن. صحیح ہو گیا. میں وہی کہنے لگا تھا کہ آپ نے فیصلہ کہا کہ میں فیصلہ کروں گا، لیکن وہاں پہ بٹھانے کا فیصلہ شاید کسی اور نے کیا تھا. یہ بھی آپ کو بعد میں پتہ تو لگا. وہ پٹیشن بھی وہیں سے آئی تھی. ہم جانتے ہیں یہ پٹیشن ہم نے بہت دیکھی ہے زندگی میں. جج صاحب نے وہ جمعے کو بلا لیا، وزیر صاحب کو بھی، احسن اقبال صاحب کو بھی. اچھا، وہ پٹیشن کس بارے میں تھی؟ کہ جی عوام بڑی تکلیف میں ہے، اسلام آباد میں وہ دھرنا ہو رہا ہے پل کے اوپر، ٹھیک ہے، عوام تکلیف میں، اس کو ہٹایا جائے. حکومت کچھ نہیں کر رہی. انتظامیہ تھی اسلام آباد، ان کو بلا لیا گیا، آئی جی پولیس کو، کمشنر کو، سیکرٹری انٹیریئر کو، منسٹر انٹیریئر کو. تو وہاں پہ وزارت نے حکم دیا کہ آپ نے یہ دھرنا جو ہے پیر والے دن سے پہلے ختم کرنا ہے اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا. یعنی محبت سے آپ نے ختم کرنا ہے. تو یہ چیزیں نہ محبت سے شروع ہوتی ہے نہ محبت سے ختم ہوتی ہے. تو ہم بھی سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ احسن اقبال صاحب آئے تو میں نے کہا یار یہ آئی جی کو بولے کہ کوئی ایکشن نہیں لینا، ہم نے فیصلہ کیا ہم کب کریں گے. انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کنٹمپٹ لگ جائے گی، میں نے تو ایکشن لینا ہے. ایکشن لینا؟ ہاں میں نے ایکشن لینا ہے محبت سے، بغیر فورس کے استعمال سے، طاقت کا استعمال نہیں کر رہے. بہرحال وہ میں نے دیکھا. میں اس دن لاہور جا رہا تھا تو صبح ہیلی کاپٹر سے اوپر سے ہم گزر رہے تھے فیض آباد سے. تو میں نے دیکھا کہ نیچے کچھ پولیس فورس جمع ہو رہی ہے اس طرح. تو میں نے پائلٹوں کا آپ چکر وغیرہ لگائیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے سارا تماشا دیکھا. اچھا، آپ نے اوپر ایکسٹرا چکر لگوایا؟ جی جی جی، وہ تھوڑا خرچہ ہو گیا لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے. نہیں ضروری تھا، یہ بھی نیب کا کیس بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ فوٹو بھی ہے میرے پاس. تو وہ پولیس فورس بالکل چہل قدمی کرتی ہوئی آئی دونوں طرف سے. اسلام آباد کی پولیس تھی، پنجاب پولیس آئی نہیں. پنجاب کے 30,000 پولیس وہاں پر اویلیبل تھی، پنجاب کنسٹیبلری کی اور پولیس کی. وہ نہیں آئی. ان کی صرف ایک گاڑی چاندنی چوک ہے تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے، وہاں کھڑی تھی. وہ بھی نظر آ رہی تھی جہاز سے. یہ پولیس فورس آئی، انہوں نے چاند آنسو گیس کے گولے مارے اور آگے سے بڑی اس سے بہت زیادہ شدت سے ان پر آنسو گیس کے گرنیڈ پھینکے گئے دھرنے میں سے، دھرنے کے اندر سے. آنسو گیس کے گرنیڈ؟ آنسو گیس کے ہینڈ جو ہوتا ہے نا. تو وہ بھاگ گئے سارے پولیس والے. تو یہ ٹوٹل ایکشن ہوا. تو بعد میں سنا ہے کہ کوئی وہاں سے ایک چھوٹی مسجد ہے اس سے لوگوں نے نکل فائرنگ کی. یہ میں نے دیکھی نہیں ہے. اس سے کپڑوں میں لوگ تھے، انہوں نے فائرنگ بھی کی پولیس کے سر کے اوپر سے. بہرحال جو بھی ہوا پولیس وہاں سے پسپا ہو گئی اور گھر چلی گئی. میں اس دن ملا بھی آئی جی پولیس پنجاب کو اور سیکرٹری ہوم پنجاب کو. تو وہ دونوں لاہور ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی تو دونوں نظر نیچے ہی رہی، میری طرف دیکھا بھی نہیں انہوں نے. وہ اتنے شرمندہ تھے. تو بہرحال اس کے بعد پھر ایک ہی چارہ تھا نیگوشیٹ کریں اور معاملے کو ختم کریں. ایسا ہی ہے. خیر معاملہ ختم تو وہ ہو گیا لیکن اپنے پیچھے بہت سارے سوال دے دیے. ابھی وہ فوٹیج آتی ہے، وہ جب معاملہ ختم ہوا تو وہ کس طریقے سے ہمارے ادارے کے اعلیٰ افسر صاحب اپنے ہاتھوں سے پیسے تقسیم کر رہے ہیں. وہ فوٹیج ایک بڑی سمبولک ہے. آپ وہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں کی. وہ رینجر کے سربراہ تھے، انہوں نے خود ہی کوئی فیصلہ کیا انڈیویجولی. جی جی، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. نہیں، حکومت کا تو خیر نہیں، ادارے کا فیصلہ ہو سکتا ہے کسی کا. سر ادارے کا فیصلہ، پھر ادارے کا فیصلہ مقصد کیا اس کا؟ کیونکہ دیکھیں آپ نے ایگریمنٹ نیگوشیٹ ہوا نا، اور ایگریمنٹ میں کہا گیا کہ جنرل فیض صاحب ڈی جی سی بھی سائن کریں گے اور منسٹر انٹیریئر بھی سائن کریں گے. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ آپ آئی جی پولیس یا کمشنر سائن کر دیں. تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ نہیں، یہ ہمیں انہوں نے کرنا ہے. یہ احسن اقبال صاحب نے فیصلہ کر دیا اور بالکل ٹھیک، یہ ان کا حق تھا فیصلہ کرنے کا. اس کے بعد یہ زیادہ راہ بانٹا گیا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ زیادہ راہ یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ زیادہ راہ. بہرحال میرا جہاں تک میری نالج ہے کہ ان افسر کے جو کیریئر تھا اس میں فرق پڑا تھا اس بات سے.